بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیو اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہو، مشکلات ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل کو دور فرما دے۔ آپ لوگوں کی جتنی بھی دعائیں ہیں اور حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو جلد سے جلد قبول فرما دے، آمین۔ معزز بھائیو اور دوستو، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ماہ سفر کے آخری جمعے کا ایک خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ماہ سفر کا آخری جمعہ ہے اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ پھر آپ لوگوں کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے پوری فرما دے گا۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوگی، مشکلات ہوگی، جلد سے جلد آپ کو تمام پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ نے اس وظیفے کو غور سے سننا ہے۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو کو چھوڑ دیں گے یا ویڈیو کو درمیان میں سکپ کرتے رہیں گے تو نہ تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی، نہ پھر آپ لوگوں کے وظیفے میں اور عمل میں اثر ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ اپنے وظیفے کو پرتاثیر بنانا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی ضرور کرنا ہے۔ ناظرین، جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جلد سے جلد امیر اور دولت مند بنا دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو دولت چاہیے، اگر آپ لوگوں کو پیسہ چاہیے، آپ کے پاس دولت اور پیسے کی کمی ہے، تو آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، میری رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعائیں سنتا بھی ہے اور اسے قبول بھی فرماتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان جلد باز ہوتا ہے اور عجلت میں کام لیتا ہے۔ وہ بار بار دعائیں مانگ کر آخر کار مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ دعائیں مانگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وظائف کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم اگر ایک مرتبہ ہو جائے تو انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، دعائیں اور حاجات قبول ہو جاتی ہے، انسان کی قسمت کے بند تالے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ غور سے سننا ہے اور اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ باقی جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، جو بھی چاہے اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن وظیفے کے لیے بعض شرائط ہے جس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ جتنا آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، نافرمانی سے دور رکھیں گے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، اتنا ہی یہ وظیفہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جو انسان 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ضرور فائدہ دے گا، اس کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ ملے گا، اسے مایوسی اور نا امیدی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی ضرور کر لینی ہے۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، یعنی آپ لوگوں نے یہ پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس وظیفے کا فائدہ ضرور دے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس یقین کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے، آپ کی حاجات ضرور پورے ہو جائیں گے۔ معزز بھائیو اور دوستو، اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو آپ لوگوں نے
وظیفہ غور سے سننا ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے پڑھنے کے بعد اگر آپ لوگ میری جو بات سن رہے ہوں وہ مرد حضرات ہے تو باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے مسجد میں ہی بیٹھ جانا ہے، اور جو خواتین ہے اس نے جمعہ کی نماز اپنے گھر میں پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو درود ابراہیمی ہے جو نماز والی درود پاک ہے وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 111 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ لوگوں نے 111 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے قرآنی آیت کو پڑھ لینا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس کی توبہ بھی قبول فرما دی، اس کو مشکل سے، پریشانی سے بھی، امتحان سے بھی نجات عطا فرمائی۔ تو آپ لوگوں نے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے، کم از کم آپ لوگوں نے 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 41 مرتبہ اس قرآنی دعا کو پڑھیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اگلا کام کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یا اللہ جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، آپ لوگوں نے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس ذاتی نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا ورد مکمل کریں تو آخر میں آپ لوگوں نے پھر درود پاک پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ آپ نے ابتدا میں بھی 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگوں کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اے اللہ مجھ پر پلا پریشانی آئی ہے، پلا مشکل ہے، اس سے نجات عطا فرما۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے، دولت اور پیسوں کی ضرورت ہے، گھر میں رزق کی کمی ہے، رزق اور روزی کی ضرورت ہے، تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے عاجزی سے، انکساری سے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آپ کی جو بھی ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد غیبی طریقوں سے آپ کی ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو پوری فرمائیں گے۔ تو یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور آپ لوگوں نے جمعہ کی نماز کے پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے تمام کام پورے ہو جائیں گے، مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ معزز بھائی اور بہنوں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔